अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और अपनी फेवरेट कहानी को सुनने के लिए बेताब होंगे। अगर ऐसा ही है तो फ़ौरन से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम शुरू कर सकें आज की किस्त का आगाज़। महर वकास की यह बात सुनकर परेशान हो जाती है। क्या? लेकिन वकास, घर वालों की इजाज़त के बगैर हम निकाह किस तरह से करेंगे? महर, तुम डरो नहीं, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम मेरा साथ देना। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ वकास, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से हमें कोर्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। फिर भी जो तुम कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह नाइला महर के घर आती है। महर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा यार, बात सुनो, पुप्पो ने कहा है कि तुम मेरे साथ चलोगी और ख़रीदारी करेंगे हम शादी की, और तुम्हें जो पसंद आए वो सब तुम्हें लेके दूँ। अब तुम तैयार हो जाओ। वैसे भी बहुत बातें करनी है मैंने तुमसे। निशान की ज़बान पर तो हर वक्त बस तुम्हारा ही नाम रहता है। लेकिन महर खामोश हो जाती है, जैसे वो एक गहरी सोच में हो। नाइला सोचती है कि महर पहले तो ऐसे खामोश नहीं रहा करती थी। महर, आज फिर तुम खामोश हो। इस तरह रहने से कुछ नहीं होगा, तुम खुद को अजियत में डाल रही हो बस। चलो बस करो, आज हम मौज मस्ती करेंगे, बाज़ार जाएंगे, वहाँ गोलगप्पे खाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नाइला जा रही होती है तो महर कहती है, नाइला मैं नहीं जा रही बाज़ार, तुम जाओ। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। नाइला रुक जाती है और महर की तरफ देखती है। वो गुस्से से आकर महर की कलाई पकड़ लेती है। महर, तुम पागल हो गई हो, बस ऐसे रहोगी सारी ज़िंदगी? सारी जवानी एक शख्स की खातिर बर्बाद कर दोगी? बस कर दो, होश में आ जाओ। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती, अपने बारे में सोचो। क्या हालत हो गई है तुम्हारी, अपना आप छोड़ दिया है। आंखें देखी हैं, साफ कह रही हैं तुम रात भर नहीं सोई। खुदारा महर, ऐसा ना करो। महर फिर भी चुप रही। लगता है तुम्हें कोई और बात समझ नहीं आ रही। महर, बस अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरी ये दुआ है। ठीक है, फिर अब मैं जा रही हूँ और जाकर पुप्पो को बोल दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। नाइला महर से नाउम्मीद होकर वहाँ से चली जाती है। नाइला के जाने के बाद महर वहीं कमरे में सो जाती है और शाम को मगरिब के वक्त कमरे से बाहर आती है। नौरीन साहिबा पूछती हैं, महर बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? महर कहती है, जी अम्मी। मुझे क्या होगा? क्या मतलब, और ये किस तरह से बात कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा महर, जाओ चाय बनाओ, तुम्हारे बाबा नमाज पढ़ के आते ही होंगे। महर किचन में चली जाती है, लेकिन काम में भी इसको बार बार वकास की याद आ रही होती है और फिर वो नाइला की बातें याद करने लगती है। उफ अल्लाह, क्या हो गया है मुझे? अब तो बस मैं हर वक्त वकास का ही सोचती रहती हूँ। अब तो मुझसे कोई काम भी नहीं होता, क्या करूँ मैं? बस अल्लाह पाक से दुआ है कि वकास को मेरा कर दे। इतने में नौरीन बेगम आवाज़ देने लगती हैं, महर चाय बन गई हो तो ले आओ बेटा, तुम्हारे बाबा आ गए हैं। महर 2 कप चाय बना कर लाती है और नईम साहब के सामने रखती है तो नईम साहब नौरीन से कहते हैं, नौरीन पता नहीं क्यों आज कुछ तबीयत मुझे मुनासिब नहीं लग रही अपनी। नौरीन फ़ौरन नईम की तरफ तवज्जो देती हैं, लेकिन महर को कुछ समझ नहीं आती और वो बस खड़ी रहती है। महर, तुम्हारी चाय किधर है? मुझे नहीं पीनी चाय। नईम साहब कहते हैं, अच्छा बेटा तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे चाय वहीं दे दो। नईम साहब खड़े हो जाते हैं। महर भी अपने कमरे में ही जा रही होती है कि अचानक नईम साहब की ज़ोर से आवाज़ आती है, महर महर रुको। महर जब मुड़कर देखती है तो नईम साहब का एक हाथ अपने सीने पर होता है और वो फर्श पर गिर जाते हैं। महर ज़ोर से चीखती है, बाबा, और नईम साहब की तरफ भागती है और नौरीन बेगम इससे पहले पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन नईम साहब बेहोश हो गए होते हैं। महर कहती है, बाबा आंखें खोलें, क्या हुआ है आपको बाबा? आंसुओं की कितारें जैसे इसके चेहरे पर बहने लगती हैं। नौरीन बेगम कहती हैं, नईम मेरी तरफ देखें। महर जल्दी जाओ, जल्दी से अपने चच्चू को लेकर आओ। महर कमरे की तरफ जाती है और काली चादर ओढ़कर वकास के घर चली जाती है और वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देती है और रोते हुए कहती है, वकास खुदा का वास्ता है दरवाज़ा खोलो। वकास कहता है, ये कौन है जो इतना ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा है? भाई आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। वकास जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो महर को खड़ा पाता है जो मुसलसल रो रही होती है। वो महर को बेहाल देखकर परेशान हो जाता है और कहने लगता है, महर क्या हुआ है, सब ठीक तो है, तुम रो क्यों रही हो? महर बोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। वकास, वो जल्दी करो, क्या बोल रही हो महर, बताओ क्या हुआ है? वकास पापा को पता नहीं क्या हो गया है, तुम मेरे साथ चलो। वकास ये बात सुनते ही महर को कहता है, क्या हुआ चाचू को, चलो जल्दी। वकास आगे था और वो रोती हुई इसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वकास फ़ौरन नईम साहब को अस्पताल मुंतकिल कर देता है, जहाँ नईम साहब की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही होती है और इनको ICU में रखा जाता है। महर मुसलसल रोए जा रही थी। महर की हालत वकास से देखी नहीं जा रही थी, तो वो महर के करीब भी नहीं जा सकता था और ना ही इससे कुछ कह सकता था। वो फ़ौरन से अस्पताल से बाहर चला जाता है। डॉक्टर बाहर आते हैं तो महर भागकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब कैसे हैं मेरे बाबा? आप देखें, इनको हार्ट अटैक हुआ है और अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, आप बस दुआ कीजिए।
مہر چپ ہو جاتی ہے۔ نورین بیگم روتے ہوئے مہر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، مہر یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تمہارے پاپا اس حال میں ہیں تو وہ صرف تمہاری وجہ سے۔ مہر حیران ہو جاتی ہے، لیکن امی میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ چپ ہو جاؤ، منحوس ہو تم۔ مہر میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر نعیم کو کچھ بھی ہوا تو میں زندگی بھر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور پھر نورین بیگم اسے زور سے دھکا دیتی ہیں۔ مہر گر ہی رہی تھی کہ اس کو فوراً سے کوئی تھام لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی آنکھیں اوپر کر کے دکھتی ہے تو ذیشان اس کا ہاتھ تھامے ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی اور ذیشان کو دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ذیشان کہتا ہے، مہر کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے میں وقاص آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مہر کا سر ذیشان کے ہاتھوں میں تھا۔ وقاص کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آنے لگتا ہے اور وہ فوراً سے بھاگ کر جاتا ہے اور پانی لے کر آتا ہے اور مہر کو چھینٹیں مارنے لگتا ہے۔ تب تک نورین صاحبہ بھی بیٹی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، مہر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی، پہلے نعیم اور اب میری بچی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں وقاص کہتا ہے، کچھ نہیں ہوا چچی، بس آپ حوصلہ رکھیں، مہر کو ہوش آ جائے گا، مہر کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے۔ ذیشان فوراً وقاص کی طرف دیکھتا ہے لیکن وقاص کا دھیان مہر کی طرف تھا۔ مہر کو فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے۔ ایک طرف نعیم صاحب تھے تو دوسری طرف مہر۔ نورین صاحبہ بہت پریشان تھی، پتہ نہیں خدا ان سے کون سا امتحان لے رہا تھا۔ اب تک سب لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے اور سلیم صاحب اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر روئے چلے جا رہے تھے۔ نائلہ مہر کے لیے پریشان تھی کیونکہ مہر کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک نعیم صاحب کو ہوش آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مبارک ہو، نعیم صاحب اب خطرے سے باہر ہیں، اللہ نے ان کو نئی زندگی بخشی ہے۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر نورین بیگم مہر کا پوچھنے لگتی ہیں کہ میری بچی کیسی ہے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گی، آپ سب نعیم صاحب سے مل سکتے ہیں۔ سب لوگ مل کر نعیم صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مہر کے پاس اندر نائلہ، وقاص اور ذیشان ہوتے ہیں کہ مہر اچانک ہوش میں آ جاتی ہے اور ہوش میں آتے ہی وہ چیخنے لگتی ہے۔ اتنے میں وقاص اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتا ہے لیکن مہر چلائے جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے، پاپا کہاں ہیں؟ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ وقاص، پاپا ٹھیک تو ہے نا؟ مہر، کچھ نہیں ہوا چاچو، بالکل ٹھیک ہے، انہیں تو اب ہوش بھی آ گیا ہے۔ ذیشان سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے۔ ذیشان کے ساتھ نائلہ بھی اس کمرے میں موجود تھی لیکن مہر کسی کی نہیں سنتی اور وہ بیڈ روم سے اٹھ کر نعیم صاحب کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مہر کے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ بے حد پریشان اور بے چین ہو رہی تھی۔ وہ نعیم صاحب کو دیکھتے ہی ان کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ پاپا، پاپا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میری جان، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، تمہاری دعا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جو کچھ بھی نعیم صاحب کے ساتھ ہوا تھا، مہر خود کو قصوروار قرار دے رہی تھی۔ مہر کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج نعیم صاحب کو ہارٹ اٹیک اس کے رشتے سے انکار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب مہر کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اگر نعیم صاحب کو کچھ ہو جاتا تو شاید مہر بھی مر جاتی۔ مہر نعیم صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہتی ہے، بابا ساری غلطی میری ہے، خدا را مجھے معاف کر دیں، میرا وعدہ ہے دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا بابا۔ آج اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہتی، پلیز مجھے معاف کر دیں بابا۔ آپ جو کہیں گے، جو بولیں گے مجھے منظور ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے، پر خدا را آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ نعیم صاحب بیٹی کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، مہر تم میرا غرور اور میری زندگی ہو، میرا مان ہو، میری بیٹی، میں نے بڑے لاڈ سے تجھے پالا ہے، میری شہزادی ہو تم، مجھے اپنے سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے اور میں جانتا ہوں تم میری بات نہیں ٹالو گی۔ جی پاپا، آپ کی بات نہیں ٹالوں گی، وعدہ ہے میرا۔ ذیشان نعیم صاحب کے سامنے کھڑا تھا اور وقاص کمرے کے دروازے پہ کھڑا سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ نعیم صاحب ذیشان کو کہتے ہیں، ذیشان میرے پاس آؤ۔ نعیم صاحب وقاص کے سامنے مہر کا ہاتھ پکڑ کر ذیشان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، مہر بیٹا، میری یہ خواہش ہے کہ تمہارا نکاح ذیشان احمد سے ہو۔ مہر یہ سن کر چونک جاتی ہے اور فوراً وقاص کی طرف دیکھتی ہے اور مہر جیسے ہی اس کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے پاؤں پیچھے کر لیتا ہے اور کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن مہر اکیلی کیا کر پاتی، ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف والد کی عزت۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی، آج زندگی کے امتحان سے گزر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وقاص کو کیسے چھوڑ دے، جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کے ہزار خواب سجا بیٹھی ہے۔ وہ اپنی محبت اور چاہت کو کیسے بھول جاتی۔ آج اس بیٹی کو اپنا فرض نبھانا تھا لیکن وہ خود کو بے وفا ہونے سے بھی بچانا چاہتی تھی۔ آخر اس نے وہی کیا جو اکثر بیٹیاں کیا کرتی ہیں، اس نے اپنی بیٹی ہونے کا فرض نبھایا اور والد کی عزت رکھ لی، مار دیا ساری حسرتوں، خوابوں اور خواہشوں کو۔ سب ٹوٹ گیا۔ وہ جو آنسو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ اچانک خوش ہو گئے تھے۔ اندر سے اس کا دل تو زور زور سے چیخ رہا تھا لیکن اب ہونٹ بالکل خاموش تھے اور وہ خاموشی توڑ کر کہتی ہے، جی ہاں بابا، میرا نکاح ذیشان احمد سے ہی ہوگا۔ جب وہ ایسا کہتی ہے تو ذیشان اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ آج ذیشان نے بہت سالوں بعد مہر کی زبان سے ایسے الفاظ سنے تھے۔ آج تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔
نائلہ وہ سب باتیں سنتے ہی فوراً وقاص کے پاس چلی جاتی ہے جو ہسپتال کی ایک چیئر پہ خاموش بیٹھا تھا۔ نائلہ بھائی کو دیکھتی ہے تو اس کو اس پہ ترس آنے لگتا ہے۔ وہ وقاص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بھائی۔ وقاص آنکھیں اوپر کر کے دیکھتا ہے تو فوراً سے نائلہ کو اپنے گلے لگا لیتا ہے، زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ نائلہ وقاص کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی پلیز آپ تو رونا بند کریں، چپ ہو جائیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور اسے ہسپتال سے باہر لے کر چلی جاتی ہے۔ بھائی پلیز آپ تو رونا بند کریں، کچھ نہیں ہوا۔ وقاص کہتا ہے نہیں نائلہ، تم جاؤ، مہر کو لے کر آؤ، تم کہو نا اس کو کہ مجھے نہیں چھوڑے، میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے بنا مر جاؤں گا، تم بولو نا اس کو۔ وقاص نائلہ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، پلیز کھڑے ہو جائیں۔ نائلہ وقاص کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتی ہے۔ یہ لیں پانی پئیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم بتاؤ، تم بولو گی نا مہر سے؟ ہاں ہاں میں بولوں گی، پکا، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، چلیں اب گھر چلتے ہیں۔ نائلہ وقاص کا ہاتھ پکڑ کر رکشے میں گھر چلی جاتی ہے۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ میں جانتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ سننے کے بعد آپ لوگ بھی میری طرح اداس ہو گئے ہوں گے، لیکن دوستوں ہمت نہ ہارو، کہانی ابھی باقی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کا عشق رہے گا ادھورا، کیا ذیشان کو دینی ہوگی یہ قربانی یا رہ جائے گی مہر خالی ہاتھ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔